اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابا القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من رضاها فقط رضانی ومن اذاها فقط اذانی بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں رہبر معظم آیت اللہ العظمہ آقا خامنہ کے نمائندے نے بڑی نورانی بڑی میں تو سمجھ رہا تھا میں تو فارسی جانتا ہوں اس کے بعد کچھ بچا نہیں تھا کہنے کے لیے اور آپ سے میں نے آغا استفادہ کیا دو مراجع کے نمائندے یہاں پر سب کچھ کہہ گئے آپ بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے لیکن شیعہ اہل بیت کے فضائل سننے سے تھکتا نہیں ہے جو تھک جائے وہ شیعہ نہیں ہے بہت کچھ کہنا تھا یہ پروگرام پہلی سال جب ہوا تھا تو مجھے آخری مجلس دی گئی تھی بیچ میں ہندوستان سے باہر جانے کی بنا پر کافی عرصہ اس دھوڑلی میں جن کی محبت ہم کو تقریباً 30-35 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے جب میں یہاں پہ آیا تھا پہلی بار اور اس کے بعد مسلسل مجالس پڑھی ہیں اور آج بڑی عجیب سی سچویشن میں ہم کو بٹھالا گیا ہے لیکن اذان بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے جو عبادت ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی پوری مجلس ہوگی اور مجلس اٹھ کے آپ حضرات جا کے نماز پڑھ لیجئے گا اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ نماز سے پہلے مجلس ختم ہو جائے پھر سے میں شکر گزار ہوں اپنے محسن جنہوں نے ہمیں حج کرایا جنہوں نے حج کمیٹی میں ہمیں موقع دیا کہ ہم خدمت کریں ہندوستان کے حاجیوں کی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم دیا باوجود بڑی ابھی آگے مجلس لگی ہوئی ہے مغرب کے بعد ہماری تو میں حاضر ہو گیا ہوں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ہمیں اپنی بات رکھنی ہے دیکھیں وقت ٹیکنالوجی کا ہے وقت جو ہے وہ سب کچھ جاننے اور پہچاننے کا ہے جو لوگ ہم سے پچھلے توجہ کی جگہ دوڑ لی ہے بہت کچھ کہہ جائیں گے پچھلے 1100-1200 سال سے ہم سے دشمنی کرتے آئے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ دشمنی کے میدان سے نکل کے علم کے میدان میں آئیں اور جو ہمارا مطالبہ ہے جو ہم چاہتے ہیں جس بنا پہ ہم اس ایام عزا کو منا رہے ہیں اس سے کہ فاطمہ زہرا صرف شیعوں کی نہیں ہیں ہر اس کی ہیں جو محمد رسول اللہ کہتا ہے
کم سے کم ہمارا بھی تو درد دل سنیں، کم سے کم ہماری بھی آواز پر سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم شیعوں کا مطالبہ کیا ہے، ہم شیعہ کیا کہنا چاہتے ہیں، شہزادی کے ساتھ کیا ہوا ہے، آیا جو ہوا ہے شیعہ یوں ہی کہہ رہے ہیں یا شیعوں کی کتاب کے علاوہ عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ پہلا مطالبہ تھا۔ جو مجھے بات کہنی ہے وہ میں کہوں گا، عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، تھکان دور ہو گئی تو آگے بڑھوں گا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے، اسلام کی عزت کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ پچھلے 1100 سال میں دیکھیں ایام عزائے فاطمیہ یہ کیوں رکھا گیا، میں بار بار آپ مجالس اور دیکھیں، میں ایک چیز پر ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، اس کا نام ہے خطبہ فدق۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ خطبہ کیوں دیا شہزادی نے، خطبہ دینے کی وجہ کیا ہے، ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس خطبے سے ہمارا مذہب بہت ریلیٹڈ ہے، بہت وابستہ ہے، اس لیے کہ جو زہرا کا حق نہ دیں۔ آپ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، ایک اسماعیل دیوبندی کا آپ نے نام سنا ہوگا، دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے مناظرہ ہوتا ہے، شیعہ سوال کرتا ہے، دیوبند کے عالم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے گھر پہ فاطمہ زہرا آئیں اور کچھ مانگیں، آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جان حاضر ہے، رسول کی بیٹی کے لیے جان حاضر ہے۔ پلٹ کے کہا آپ کے پاس رسول کی بیٹی آئے اور آپ کچھ نہ دیں یا کوئی کچھ نہ دے اور واپس چلی جائیں، خالی ہاتھ چلی جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ زندگی بھر اس پہ لعنت کروں گا۔ پلٹ کے کہا شیعہ یہی تو کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی عظیم ہستی ہے، ان کا خطبہ فدق ہر شیعہ کو کم سے کم ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ بی بی نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں ایک دو جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ربط مصائب کے لیے، بہت لمبی مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ شہزادی کے ساتھ کیا ہوا یہ کہنا ضروری ہے، عالم اسلام کو بتانا بہت ضروری ہے۔ شہزادی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، رسول کی وفات کے بعد سارے واقعات کیا ہوئے، یہ کوئی رواداری تو ہے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے، عالم اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، جس نے زہرا سلام اللہ علیہا کے در سے وابستگی رکھی اسے اللہ نے اتنی عزت دیا کہ 59 ملکوں کی عزت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک ہے جو اولاد فاطمہ کی لیڈرشپ میں چل رہا ہے، اس نے بتایا کہ زہرا کی وابستگی سے، ان کے در کے وابستہ ہونے سے عزت کیا ملتی ہے۔ توجہ کریں، اسی لیے جب سارے حالات مجھے کہنے نہیں ہیں، آپ کو سب پتا ہے کیا کیا 14 دن میں زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور جب آپ نے مطالبہ کیا، جب دربار میں گئیں، ان کے سامنے جنہوں نے جانے کتنی بار رسول اللہ سے حدیث سنا تھا، جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ حمد اللہ کی ہے۔ دوڑلی کے مومنین تھکان دور نہ ہو جائے تو بات کیا ہے؟ حمد اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے، جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے، جو میرے دروازے پر محبت کے ساتھ آ گیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا، جس نے میرا در چھوڑا وہ ذلیل رہا۔ اس کے بعد شہزادی نے، آپ دنیا کہتی حضرت علی کی بیعت پر بات آتی ہے، حضرت علی علیہ السلام سے کس نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ جب بیعت کا مطالبہ کیا تو بی بی نے کیا کہا؟ تم اس علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو جس سے حسب نسب میں، علم میں، شرف میں، شرافت میں مدینے میں کوئی بہتر ہے ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ایک جملہ کہہ دیا، لیس من رجالکم، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم اس علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ مدینے میں اس کے علاوہ کوئی رجل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا میں خداوند عالم نے مسلم ممالک کو ایک تحفہ دیا تھا، اس تحفے کا نام ہے پیٹرول۔ جن لوگوں نے اس پیٹرول کے پیسوں سے اپنی انڈیویجول عیش و عشرت کی طرف نگاہ کیا، وہ آج بھی بھکاری ہیں اور محتاج ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اور جس ملک نے اس پیٹرول کی نعمت کا صحیح طریقے سے استفادہ کیا، استعمال کیا، ٹیکنالوجی میں آگے، آج حشر کیا ہے کہ جسے دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے وہ یوں قدموں میں گر گیا ہے جیسے یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دفاع کی دین ہے۔ آپ زہرا کے حق کا دفاع کریں، آپ کو اللہ عزت دے گا۔ جنہوں نے زہرا کے حق کا دفاع کیا ان کا رشتہ کبھی آتنکواد سے نہیں جڑا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اور جنہوں نے رشتہ زہرا کو چھوڑا، جنہوں نے زہرا کے دامن کو چھوڑا، آج وہ اسلام جو محبت کا دین ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کی سیرت دیکھیں، کبھی انہوں نے کسی پر اٹیک نہیں کیا ہے۔ بھائی 82 جنگیں ہوئی ہیں، رسول اللہ کبھی لشکر لے کے مکے پر اٹیک کرنے نہیں گئے، جب اٹیک ہوا ہے تو دفاع کیا ہے۔ اس مذہب میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کا پروپیگنڈا، دوسروں کو موقع دینا کہ وہ نفرت پھیلائیں، وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم چوکے ہیں۔ لہذا عالم اسلام سے گزارش ہے، محبت کرو گے تو باقی رہو گے، نفرت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں حضرت علی کیوں باقی؟ دنیا میں جس شخص کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، لیکن مخالفت کرنے والے ختم ہو گئے، علی آج بھی زندہ ہے، علی کے اولادیں آج بھی زندہ ہیں، علی کے اولادیں آج بھی ہیں۔ لہذا یہی کہنا تھا، اور ہم ایام عزائے فاطمیہ یہ تو پورے عالم اسلام کو منانا چاہیے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 3 جمادی الثانی کون سی تاریخ ہے۔ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ 3 جمادی الثانی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ 18 سال کی عمر میں جس طرح کا ظلم سہا ہے بی بی نے، جس طرح کی تکلیف اٹھائی ہے بی بی نے، کیا عالم اسلام کو اس کا علم ہے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں بتانا چاہیے؟ جو لوگ محمد مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو رسول اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے جب میں حج کمیٹی میں تھا کہ جب مدینے میں مسلمان پہنچ کے رسول اللہ کے روضے کو دیکھتا ہے تو کیسے تڑپ کے روتا ہے۔ کیا اس عشق کے ساتھ ان مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ آج کی تاریخ، آج کی شب جو 3 جمادی الثانی کی شب ہے، اس محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے، جسے کتنی عزت دیا ہے اور اس کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے مجلسوں میں انہیں بتائیں، انہیں آگاہ کریں حقیقت سے، انہیں آگاہ کریں تمام چیزوں سے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے؟ ہمارا موقع ہے۔ یہ انقلاب ایران کے بعد یہ تو امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کی دین ہے کہ آج ہمیں مائک سے بولنے، ورنہ پڑوس کے ملک میں چلے جائیں یہ تقریر کرتے تو آپ کو اب تک موت کی سزا دی جا چکی ہوتی۔ جتنی چھوٹ اس ملک میں ہمیں ملی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی وہ تمام باتیں جو بنی امیہ نے اپنے دشمنی میں چھپا دیا ہے، شیعوں کو دوسروں کو بتانا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینے میں کیا ہوا تھا۔ پورا اٹھا کے منظر دیکھیں، آج بھی جنہوں نے پڑھا ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے حق کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ بس میرا یہی چھوٹا سا پیغام تھا، پھر کبھی انشاءاللہ آئیں گے تو بی بی مجلس پڑھ جائیں گے، یہ موقع بھی نہیں تھا، اب تھک بھی چکے ہیں۔ چونکہ شب شہادت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ایسی شب آ رہی ہے کہ شب میں دیکھیے بچپن میں ماں کا سایہ اٹھنا اولادوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایسے غم کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ایک ایسی مصیبت کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت بیان کرنا میرے کلیجے میں دم نہیں ہے۔
میں نہیں بیان کر سکتا. یہ غیرت مندوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. میں کیوں سخت ہوں اتنا؟ میں کیوں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام ان تمام چیزوں کو کوشش کرے جاننے کی جسے چھپایا گیا ہے، جسے پروپیگنڈے کا شکار بنایا گیا ہے. 2 وجہ ہے. ایک چھٹے امام کی وہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی میرے جدہ فاطمہ کے قاتلوں کی طرف سے محبت ہے یا ہمدردی ہے، اسے جنت میں جانے نہیں دیں گے. دوسرا سلمان فارسی سے عجیب روایت ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کے بعد مولا کائنات حسنین کو اکیلے نہیں جانے دیتے تھے. جب سوچو گے تو رو گے. یہ شب ہے، رو لو عزیزو، موقع اگلے سال ملے گا تو ملے گا. چونکہ زہرا پہ گریہ کرنا ہے، اس ذات پہ گریہ کرنا ہے کہ جو عجیب و غریب سچویشن میں اس دنیا سے گئی ہیں. کتنا اثر تھا ان کے بچوں پر، کتنا اثر تھا حسنین اور جناب زینب پر. آپ دیکھیں نا عمر کیا رہی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جب بھی شہزادی کی شہادت کے بعد جب حسنین گھر سے باہر جاتے تھے تو مولا کائنات سلمان کو ساتھ کر دیتے تھے کہ بچے اکیلے نہ جائیں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب حسنین گلیوں سے گزرتے ہوئے اس شخص کو دیکھ لیتے تھے جس نے زہرا پہ دروازہ گرایا تھا، جیسے اس شخص کو دیکھتے تھے نا، ایک بار حسنین راستہ بدل دیتے تھے. حسین راستہ بدل دیتے تھے. جناب سلمان فارسی نے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے، آپ کیوں راستہ بدل دیتے ہیں؟ حسین نے عجیب جملہ کہا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد میری ماں کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے. میری ماں کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے. میری ماں کا وہ تڑپنا یاد آ جاتا ہے. آیت اللہ میان جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی دروازہ شہزادی پہ گرا ہے، بچوں کا کیا حال تھا. کبھی بچوں نے اس طرح کی سچویشن کو دیکھا نہیں تھا. جس در پہ رسول سلام کر رہے تھے، جس در پہ آیت آ رہی تھی، اس در کو جب گرایا گیا اور جناب زینب نے دیکھا میرا بابا بیٹھا ہوا ہے، دوڑی دوڑی آئی. بچی تھی، باپ کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا میری ماں کو بچا لو. بابا میری ماں کو بچا لو. روایت کہتی ہے کہ جب تک حضرت علی گھر میں رہتے تھے شہزادی اپنے درد کو بیان نہیں کرتی تھی. شہزادی اپنے درد کو بیان نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. جیسی مولا کائنات کبھی مسجد میں جاتے تھے، کبھی گھر سے باہر جاتے تھے تو ایک بار دروازے پر ام سلمہ کو کھڑا کرتی تھی اور کہتی تھی فضا پہلو میں بہت درد ہے، فضا پہلو میں بہت درد ہے. ایک سننا تھا کہ فضا نے کہا آپ علی سے کیوں نہیں کہتی ہیں؟ کہا علی میرا بہت پریشان ہے، اگر میں نے اپنا درد بتا دیا علی سے برداشت نہ ہوگا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس زخم میں، یہ صرف پہلو کا زخم نہیں تھا، ارے زخم وہ بھی تھا کہ جب فدق کے مطالبے پر خطبہ فدق دے کر دربار سے زہرا واپس آئی ہیں اور مولا کائنات کو دیکھا تو روتے روتے کہا علی میں اتنی دیر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا، کسی نے مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا. زہرا پہ صرف زخم پہلو کا نہیں تھا. زہرا 11 دن تک مدینے کے لوگوں کے گھر میں گئی اور کہا علی کی حمایت کرو، قرآن کی حمایت کرو. کسی نے جواب نہ دیا تو پلٹ کے کہا زہرا کو تیسرا درد کہاں ہوا تھا؟ کہا علی سنا ہے مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. یہ زہرا کے لیے کتنا دردناک منظر تھا کہ جس نے اسلام کو معراج پہنچایا، جس نے قرآن کی حفاظت کیا، اسی کو مدینے میں سلام نہیں کیا جا رہا ہے. ان تمام تکلیفوں کی بنا پر زہرا آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی. امام زمانہ سے منسوب یہ جملہ ہے جب کسی نے مکاشفے میں ملاقات کیا تو پلٹ کے کہا مولا زہرا سلام اللہ علیہا کے
مصیبت میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پلٹ کے کہا اتنا سوچ لو، کہیں تم نے دیکھا ہے 18 سال کی خاتون عصا کے سہارے چلتی ہو؟ آئے میری زہرا، آئے میری جدہ، جزاکم ربکم۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ شہزادی کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ وہ دن آیا، شاید 2 جماعت ثانی یا 3 جماعت ثانی تھا۔ اب جو فضہ نے دیکھا تو بی بی نے جلدی جلدی کہا فضہ لاؤ، آج میں اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں۔ شاید میرا دل کہتا ہے شاید بی بی نے سوچا ہو اب بچوں کو ماں کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوگا، اب بچوں کو ماں کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوگا۔ شاید یہ سوچ کر زخمی زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے روٹیاں بنائی۔ بنانے کے بعد کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جیسے جب تک میری آواز آئے سمجھنا بی بی زندہ ہے، آواز آنا بند ہو جائے میری شہادت کی خبر میرے بچوں کو آنے کے بعد نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر خبر کرنا۔ فضہ کو احساس ہو گیا کہ بی بی دنیا میں نہیں ہے۔ حسنین آئے، جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ فضہ کی اس تیزی کو دیکھ کر دونوں شہزادے فضہ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ فضہ کبھی ایسا کرتی نہیں تھی۔ جب کھانا لگ گیا ایک بار کہا شہزادوں کھانا کھا لو۔ حسین نے سر اٹھا کے کہا اے اماں فضہ یہ بتائیے کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ فضہ کا صبر ٹوٹ گیا، تمہاری ماں حجرے میں ہے۔ اب جو شہزادے حجرے میں آئے، ارے حسین نے شانہ ہلایا، کوئی جواب نہ آیا، دونوں نے امامہ پھینکا، دوڑے دوڑے مسجد میں گئے۔ علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بابا ماں دنیا میں نہیں رہی، بابا ماں دنیا میں نہیں رہی، یہ کہنا تھا۔ علی نے امامہ پھینکا، ابا میں الجھ گئے، کہتے ہوئے آئے ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں رات میں بی بی کو غسل دیا جا رہا تھا، بس 1-2 منظر اور التماس دعا ہے، رات میں بی بی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ سلمان فارسی مسجد نبوی میں کھڑے تھے، کیا دیکھا؟ غسل دیتے دیتے علی کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ کبھی میں نے مولا کو اس انداز میں روتے نہ دیکھا تھا۔ سلمان پریشان ہو کر دوڑے دوڑے دروازے پر آئے، فضہ میرا مولا رو رہا ہے، فضہ میرا مولا رو رہا ہے۔ ارے جس نے خود کہا ہو کہ 25 سال ایسے گزرا جیسے آنکھوں میں تنکا ہو، حلق میں ہڈی ہو، اتنا صابر مولا آج اتنی آواز سے کیوں رو رہا ہے؟ فضہ مجھے مولا سے ملواؤ، یہ کہنا تھا۔ فضہ نے اہتمام کیا۔ سلمان کہتے جب میں نے علی کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔ ارے میں نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے صبر کرنے والے مولا وجہ کیا ہے؟ کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، سلمان زہرا نے مجھے نہیں بتایا، جنازہ لا کے رکھا گیا۔ آخری جملہ اور التماس دعا، جنازہ لا کے رکھا گیا، بچوں آؤ دیدار کرو۔ سارے بچے آئے، سب سے پہلے زینب آئی، ام کلثوم آئی، حسن آئے، بیٹا حسین بڑھو۔ بابا جب تک ماں نے حسین نہ کہا، حسین آگے نہ بڑھا، زہرا نے بند کفن توڑا۔ آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ ارے اللہ اکبر، 2 رخصتی کبھی نہیں بھولی جائے گی۔ ایک جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی بابا کہاں جا رہے ہو؟ ارے جیسے ہی زہرا کا جنازہ اٹھا زینب نے علی کا دامن پکڑ لیا، میری ماں کو کہاں لے جا رہے؟ میری
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس گریہ کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، حاضرین پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں بی بی زہرا کے شفاعت سے محروم نہ فرما، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ علماء، خطبہ، مراجع کرام، شعراء، مرثیہ خان، نوحہ خان، ماتم کرنے والے جوان، پروگرام کرنے والا ایام اعزام میں جہاں کہیں بھی، خصوصاً اس پروگرام کے بنیاد گزار اور ان کے تمام تر جو بھی جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، بی بی کے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، اس بستی پہ رحمت نازل فرما، جوانوں کو حادثوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما، فرزند زہرا یوسف فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔